السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال عوام کا۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، پھر یہ پنجاب بار کے ممبر تھے اور پاکستان بار کے بھی ممبر رہ چکے ہیں، اور اس وقت موجودہ یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مقصود بٹر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت ہے سر، میں پہلے تو جاننا چاہوں گا، بلکہ ہماری عوام بھی جاننا چاہے گی کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور آپ کا یہ جو کیریئر رہا ہے یہ کتنا عرصہ آپ نے اس میں گزارا ہے؟ شکریہ جی حمزہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں 94 میں لاہور سے میں نے وکالت کا آغاز کیا۔ میرے سینئر رانا ایس بہادر صاحب مرحوم جو کچھ ماہ پہلے دن کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو ہی میں نے جوائن کیا، اور جب جوائن کیا تو اس وقت تو ذہن میں نہیں تھا کہ پالیٹکس میں آئیں گے یا الیکشن لڑیں گے، اور بہرحال اللہ پاک نے مہربانی کی تو 2004 میں سیکرٹری لاہور بار الیکٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر ممبر پنجاب بار کونسل، جیسے آپ نے کہا 2 دفعہ ممبر پاکستان بار کونسل، اور اب اس وقت پریزیڈنٹ ہوں لاہور ہائی کورٹ کا، اور 94 سے آج تک ایز اے پروفیشنل کی اور کچھ تھوڑی پالیٹکس کی یہ وقت گزارا ہے۔ گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، اور میں نے گریجویشن بھی گجرانوالہ سے کی، لا گریجویشن میں نے لاہور سے کی۔ اچھا سر، گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جو نیا قانون بنتا ہے وہ کن مراحل سے گزر کر بنتا ہے اور ان میں کون کون لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کو بنانے میں؟ ویسے تو بیسکلی تو لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ڈومین ہے جی۔ پارلیمنٹ مین نیشنل اسمبلی اور سینٹ، جی، ایک تو لیجسلیشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور دوسری لیجسلیشن ہوتی ہے جی کورٹس، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ جو فیصلے کرتی ہیں، اس میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں حتمی طور پہ، اس کو بھی ہم قانون کا درجہ سمجھتے ہیں اور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کسٹم ہوتی ہیں یہ سورس ہوتے ہیں لیجسلیشن کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو کسٹم ہے وہ اتنی پاپولر ہوتی ہے کہ وہ بالکل قانون کے درجے کے بالکل برابر ہوتی ہے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کے بعد قانون میں کون کون سی ریفارمس لائی گئی ہیں؟ ہماری جو سب سے زیادہ تھرسٹ تھی ایز اے بار ممبر اور ایز اے پاکستانی، وہ یہ تھا کہ ہمارا جو لیٹیگنٹ ہے اس کو اسپیشلی سول سائڈ پہ اور جو کرمنل سائڈ پہ ہمارے ٹرائل جن میں لائف امپریزنمنٹ تھی اس میں کوئی ریلیف ملے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ایسی لیجسلیشن یا ہو نہیں سکی یا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ نہ تو عام لیٹیگنٹ اگر وہ سول میٹر میں کورٹ کا دروازہ ناک کرتا ہے تو اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کب انصاف ملے گا، اور اسی طرح ہمارے جو کرمنل سائڈ پہ ایکیوز ہوتے ہیں اس میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹرائل کا پروسیس اور یہ اپیل اور پھر جو سپریم کورٹ میں اپیل ہے وہ پروسیس اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ وہ بہتر انصاف دے سکے، تو اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ابھی تک کسی نے بھی کوئی سنجیدگی کا جو ہے وہ سنجیدگی دکھائی ہو کہ وہ عام انسان کو اس میں انصاف مل سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان میں کون سی طاقتیں انوالو ہیں؟ اوبیسلی جو اہل اقتدار لوگ ہیں اس میں حکمران بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے ایپیس کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی بھی وہ ول نہیں ہے جو جتنا دوسرے معاملات میں ہم توجہ دیتے ہیں، جیسے آج کل بڑا پاپولر ایشو بنا ہوا ہے کہ ایپیس کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو 2 3 پلاٹ مل رہے ہیں، اور جو ان کے امپلائیز کی سوسائٹی ہیں وہاں پہ بھی پلاٹ مل رہے ہیں۔ تو جتنی توجہ ہم اپنے ذاتی بینیفٹس کے لیے دیتے ہیں اتنی اگر ہم عام لیٹیگنٹ کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیں، یا پارلیمنٹیرین یا منسٹر جس طرح اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں،
تو وہ کسی لیول پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کا وہ پہلو نہیں ہے کہ جو عام لٹیگنٹ کو ہم فائدہ دے سکیں، انصاف دے سکیں. تو سر پھر جن لوگوں نے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے وہ لوگ اپنے ذاتی فوائد سوچ رہے ہیں، اور عوام اگر آواز اٹھاتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، تو پھر عوام اب اس معاملے میں کیا کرے؟ یہ سب سے بڑا جو ویپن ہے عوام کے پاس وہ ہے ووٹ کا اختیار. وہ ووٹ کا اختیار عوام کے پاس بھی ہے، وہ ووٹ کا اختیار ہمارے وکیل کے پاس بھی ہے جو بعد میں ہم نمائندہ چنے. اس میں انفارچونیٹلی کرائٹیریا وہ نہیں رہا جو کبھی ٹرو ڈیموکریسی کا ہوتا ہے. اب پیسے نے ہم سب کو جو ہے وہ بے بس کر دیا، کرمنل ڈومینیٹ کر گیا، لینڈ مافیا ڈومینیٹ کر گیا، بزنس مین ڈومینیٹ کر گیا. پالیٹکس تو ایک سروس پرووائڈر ایک فورم تھا جس کو ان سب لوگوں نے آ کے کیپچر کر لیا، جس وجہ سے ووٹر بھی کنفیوز ہے. لیکن میں سمجھتا الٹیمیٹلی ووٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اگر ووٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، جو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی از دی بیسٹ ایونٹ. ووٹ کا شعور اگر آ جائے تو وہی ہمارا ویپن ہے، اسی سے ہمیں. چلے سر، اگر ووٹ کی بات آپ نے کی، جہاں تک عوام کے ووٹ کا تعلق ہے اس سے حکومت تو بدلی جا سکتی ہے، لیکن جو نیچے والے ادارے ہیں، عدلیہ ہو گئے، ہمارے ججز ہو گئے، جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اوپر حکومت ایماندار آ رہی ہے، لیکن جو نیچے والے ادارے ہیں یہ اتنے سٹرانگ ہو چکے ہیں کہ یہ حکومت پہ اپنا اثر انداز رکھتے ہیں، یا حکومت پہ بھی باقاعدہ ان کی ایک اجارہ داری ہے، تو جب تک نیچے سے ہی نظام ٹھیک نہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا قدم اٹھا سکتی ہے؟ جی، جب تک ہم کورٹس کو یہ آزادی نہیں دیتے کہ وہ ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ وسائل ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے ان کو وافر جب وسائل نہیں ملتے تو اس وقت تک وہ انصاف کرنے کا جو سارا انفراسٹرکچر ہے وہی موجود نہ ہو. ایک تو وہ بہت بڑا ایشو ہے. جیسے لاہور میں ہماری کورٹس ہیں، وہ ججز کو ہم نے 8 سٹوری بلڈنگ میں ہم نے وہ اس طرح کے روم دیے ہوتے ہیں کہ وہ کمرہ عدالت کم از کم نہیں اس کو کہا جا سکتا. تو اس وجہ سے کیونکہ ویکینسی بڑھانے کی ضرورت ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی، اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں ویکینسی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری انفارچونیٹلی وہ بے اثر ہو گئی ہے. اور وہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس فورم تھا جس میں عام لٹیگنٹ کی اپروچ تھی، اور وہ وہاں پہنچ کے اس کی داد رسی ہوتی تھی، اور کم لوگ پھر اوپر ہائی کورٹ جایا کرتے تھے، بہت کم لوگ سپریم کورٹ جایا کرتے تھے. اب انفارچونیٹلی ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بالکل نکارا ہے، اور بالکل جیسے گلا سڑا سا نظام ہے، یہ ویسا نظام ہے. اور میں نے تو ادھر سندھ ہائی کورٹ بار میں اپنی اسپیچ کے دوران کہہ دیا تھا کہ یہ گلا سڑا نظام گندے تالاب میں پھینکنے کے قابل ہے. اب یہ نہیں کم از کم ڈلیور کر سکتا، اور اس کو جنگی بنیادوں پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جتنی ہماری ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ریفارم کی ضرورت ہے جتنی اس میں ضرورت ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب تک ہمارے ہائی کورٹس میں جو انصاف کی فراہمی شروع نہیں ہوگی، ججز کا آپس میں آج کل کلیش، نا اتفاقی، اور سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن، یہ سارے کے سارے ادارے ہمارے اس طرح ڈلیور نہیں کر رہے جو ایک سویلائز معاشرے میں اس طرح کے ادارے انصاف فراہم کرتے ہیں. سر، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوگی، اس کے ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا مقامی ذمہ دار یا جو وڈیرا کلچر ہے وہ اس پہ اثر انداز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کمزور ہمارا سسٹم ہوا ایپیکس کورٹس کا. انہوں نے نہ صرف ان پر توجہ دینی چھوڑ دی، بلکہ وہ معیار نہیں رہا ہماری ایلیویشنز کا، اور معیار نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نیچے توجہ دینی چھوڑ دی. اور انفارچونیٹلی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنے
ذاتی ایجنڈے پہ زیادہ چلے، اس کی وجہ سے یہ فورم اگنور ہوا۔ اور اس میں کچھ حصہ میں اپنے بار ممبرس کو بھی دوں گا۔ ہماری بار بھی کمزور ہوئی، اور اس کے کمزور ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ہم میں پروفیشنل لوگوں کی جگہ نان پروفیشنل لوگ جو بزنس مین ہیں، جو لیٹیگنٹ ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں اور لینڈ گریبر ہیں، ان لوگوں نے اپنے ریلیٹیو اور بچے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے، انہوں نے اس میں انڈکٹ کیا۔ اور کیونکہ پیسے کی فراوانی ہوگی اور پروفیشنل آدمی کے لیے ہمارا الیکشن پروسیس اس میں فائٹ کرنا، اس کو کنٹیسٹ کرنا اور لینتھی پروسیس میں شامل ہونا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے بار کمزور ہوئی ہے۔ اور بار بہت بڑا ایک فورم ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹلی کرٹیسائز کرتی ہے اپنے اس جوڈیشل سسٹم پہ، اپنے ججز پہ بات کرتی ہے، اپنے اپیکس کورٹ کی ایلیویشنز کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ وہ ہمارا بھی معیار وہ نہ رہا، تو اس لیے ہم نے بات کرنی چھوڑ دی۔ اس وجہ سے بھی یہ سارا سسٹم کمزور ہوا۔ اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ضرور اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر ہم نے اس سسٹم کو بچانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں اپنے الیکشن پروسیس جو ہے اس میں ریفارم لانی پڑے گی۔ ہمیں اپنے ووٹرز کو شعور دینا پڑے گا کہ ہم صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر اپنے نمائندے چنیں، جو کہ صرف اور صرف پروفیشنلز ہوں اور ان کا ماضی بالکل بے داغ ہو اور وہ اچھے وکیل ہوں، اور وہی لوگ آ کے بات کریں گے، جو بھی خرابی ہوگی اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف ڈسپینسیشن آف جسٹس۔ جیسا ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، ہر ادارے نے کوئی نہ کوئی ایپ اپنی سروسز کے لیے متعارف کروا دی ہے، تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے کیا قدم اٹھایا یا کوئی آن لائن پورٹل بنایا ہو؟ جی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ایک جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے ایفرٹ کی۔ انہوں نے اس پہ ایک تو اپنی کورٹ میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو لنک پہ تو خیر وہ نہیں شروع کر سکے، لیکن آنریبل سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پہ ہیئرنگ شروع ہو گئی۔ ہمارے بہت سارے ٹریبیونلز ہیں، وہاں ویڈیو لنک پہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن میں بھی اس میں ہو رہی ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہائی کورٹ لیول پہ ابھی اس ٹیکنالوجی کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا جو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اچھا سر، دنیا بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، ٹائم بھی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اب کہہ لیں کہ 5G اور 6G کے دور میں قدم رکھنے والے، اتنی تیزی آنے کے باوجود بھی ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا سست روی کا شکار کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اس پہ ہماری سنجیدہ توجہ نہیں ہے۔ اس میں آج بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ انصاف جو ہے وہ پر یقین نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ سارا کا سارا اپنے لیے استعمال کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مائٹ از رائٹ چل رہا ہے، جس بندے کے پاس اختیار ہے اس نے اختیار اپنے لیے استعمال کیا، اور یہی وہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سر یہ تو کمزور ہو رہا ہے، لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ قانون کے راستے میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ اگر میں کہہ لوں مدعی ایسے ہوتے ہیں جو انصاف کی دیر پا فراہمی کو دیکھتے ہوئے خود انتقامی کارروائی پہ اتر آتے ہیں؟ جی اوبیسلی میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جب انصاف نہیں ملتا تو انارکی پھیلتی ہے، پھر لاؤڈنیس ہوتی ہے، لوگ اپنے معاملات کا خود فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ایک میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پراپرٹی کے مہنگے ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں بھی آئی ہیں، ہمارے اپنے جو سوشل نارمز ہیں ان میں تبدیلیاں آئی ہیں، وہ ہمارے رشتوں میں جو محبت پیار ہے اس میں کمی آئی ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم لے کے ایک شارٹ بریک ملتے ہیں، بریک کے بعد جی ویلکم بیک۔ اچھا سر، کافی المیہ کی بات ہے، بلکہ اگر کہیں تو سر شرم سے چھپ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں
128 ممالک میں سے ہماری عدلیہ کا جو رینک میں نمبر آیا وہ 122 ہے. تو یہ کس قدر شرم کی بات ہے، یا اس پہ کون ذمہ دار ہے کہ ہم ایک مسلمان ممالک میں ہوتے ہوئے کافر جج انصاف دینے میں ہم سے آگے ہیں، اور ہم ایز اے مسلم اپنی اقدار روایات بھول چکے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ ہم سب کو بہت تشویش ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ ہمارا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم نہ ہونے کے برابر. اور اب فوری طور پر جنگی بنیادوں پہ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو لوگوں کا اعتبار پہلے کم ہوا ہے، آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے کا سسٹین کرنا، اور وہاں اس کو میں تو سمجھا سویلائز معاشرہ ہی نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اچھا سر، کرپشن تو اب ہر ادارے میں عام ہو گئی ہے، ہر ادارے کی کہانی بن چکی ہے. بطور صدر ہائی کورٹ بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ادارہ ہے وہ کرپشن سے کتنا متاثر ہوگا؟ کہ جب کسی معاشرے میں کوئی برائی آتی ہے تو وہ تمام کے تمام طبقے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اوبیسلی ہماری اپنی لیگل فریٹرنیٹی بھی، کیونکہ یہ معاشرے کے ہر طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، ہر علاقے میں ان کی رہائش ہوتی ہے، ہر علاقے سے اٹھ کے یہاں آتے ہیں. تو جس طرح سوسائٹی میں مسائل ہیں اوبیسلی اسی طرح ہمارے اپنے پروفیشن میں بھی. اچھا سر، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ جو قانون ہے وہ صرف غریبوں کے لیے، امیر سے بالا تر ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے تو پہلے عرض کیا جی، بااثر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے وہ جو میں نے کہا مائٹ از رائٹ، وہ غریب بندے کو یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں پرووائڈ کرتا، انصاف نہیں پرووائڈ کرتا. انصاف ہوتے ہی تب ہے کہ جب غریب بھی اونرشپ لے کہ جی مجھے اگر کوئی پرابلم ہوئی تو میں عدالت کا دروازہ نہ کروں گا اور میری داد رسی. تو وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں اس میں. اچھا سر، یہاں پہ میں ذرا یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی معمولی نوعیت کا کیس جو اگر کہا جائے کہ کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ جائے پنچایت پہ تو شاید 1 گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جائے، بالکل ہی معمولی نوعیت. اس کیس کو عدالتی فیصلہ سناتے ہوئے سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اس میں بیرونی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں، یا ہماری جو حکومت ہے یا بیوروکریسی ہے وہ انوالو ہے، تو وہ سمجھ پہ آتی ہے کہ ٹائم لگ رہا ہے. ایک بہت ہی معمولی نوعیت کا کیس ہے، بہت ہی معمولی، اس پہ ہماری عدالتی نظام اتنی دیر کیوں لگا دیتا ہے؟ اصل میں دیکھیں جی، ایک بہت بڑا نظام تھا ہمارے پاس جسٹس سسٹم کا، جس کو ہم پنچایتی سسٹم کہتے ہیں، اور جس کو آج کے دور میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں. وہ جو پرانا ہمارا پنچایتی سسٹم تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا، لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ ختم ہو گیا، اور جو ماڈرن آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس کی طرف ہمارا ٹرینڈ نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمیں وہ جو ایک لیگل پروسیس ہے پیٹی میٹر پہ کم از کم وہ ADR میں آنا ہے، اور اس کے آنے سے ہمیں زیادہ ہم میسیج دے سکیں گے اپنے عوام کو، اپنے لیٹیگنٹ کو، کہ آپ وہ مایوسی سے نکالنے کے لیے ہمیں اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اب کام بہتر ہو رہا ہے یا ماضی میں بہتر تھا؟ کس حوالے سے؟ یہی عدالتی کاروائی جی دیکھیں، ہمارا میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی بڑا ڈاکٹر فوت ہو جائے تو بڑا ڈاکٹر نہیں آتا، کوئی بڑا وکیل فوت ہو جائے تو بڑا وکیل نہیں آتا، کوئی بڑا جج فوت ہو جائے تو بڑا جج نہیں آتا. تو یہ تو ہم ڈیٹیریشن کی طرف جا رہے ہیں گریجولی. ہم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ مزید ابھی خرابی کی طرف جا رہا ہے. ابھی کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بہتری کی طرف ہمارے نظام شروع ہو گیا. ایک بڑی زبردست ریزولوشن موومنٹ چلی تھی 2007 میں، اور ہمارا خیال تھا کہ عدلیہ جو ہے ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عدلیہ کو اپنے گرپ میں رکھیں.
تو انفارچونیٹلی جو وکیل ہیں پورے ملک کے انہوں نے تو سیکریفائس کیا, میڈیا نے بھی سیکریفائس کیا, عوام نے سیکریفائس کیا. پولیٹیکل جماعتوں میں تو سخت ہی نہیں تھی اس وقت باہر نکلنے کی جب وکلا نکلے. لیکن ہمارے جو ججز ہیں, ہماری جو جوڈیشری ہے, انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے فائدے کی بات کی, اور جو پوری دنیا میں ہمارا نام پیدا ہوا کہ ہم پوری دنیا کے کیپٹن کے نام سے گنے گئے کہ پاکستان کے وکلا پوری دنیا کے وکلا کے کیپٹن ہیں. تو وکلا نے تو بہت بڑا کام کیا, لیکن ہماری جوڈیشری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سر اگر جوڈیشری سے پوچھا جائے, وہ کہتے ہیں کہ وکلا ہم پہ کافی اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے, آپ کہتے ہیں جوڈیشری ہم پہ کافی اثر انداز ہوتی ہے, تو اب عوام اس جو کھیل ہے اس میں کس پہ یقین کرے؟ بھائی ہم نہیں کہتے ہم پہ جوڈیشری اثر انداز ہوتی ہے, ہم تو کہتے ہیں جوڈیشری جو ہو انڈیپینڈنٹ ہو. ہم اسے انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. ہم کسی نہ کسی فریق کے وکیل ہوتے ہیں. ہم میں اثر انداز اگر ہوتے ہیں تو وہ آگے سے اس میں اتنی طاقت اتنی سخت ہو وہ رزسٹ کرے, اسی کا نام جوڈیشری ہے, اسی کا نام جج ہے. اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں رزسٹ کر رہے تو خرابی تو پھر بدھا ہوئی نا. ورنہ عوام جو ہے وہ بھی کوئی اپنا کہہ لیں کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی اپنا ایسوسیشن ہو, وہ تو پریشر گروپ ہوتا ہے. اور جوڈیشل سسٹم میں اس سے آگے رزسٹ کرنا ہے. جہاں وہ خرابی کی بات کریں وہاں رزسٹ کرنا ہے. جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی بات اگر غلط بھی چل گئی تو سارے کا سارا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں یہ اپنا ہوا ہے ادھر مینار پاکستان پہ, وہ فیمیل کو اپنا چھیڑنے کی بات ہوئی ہے. تو کچھ لوگ تو یقیناً اس میں انوالو ہوں گے. پتہ چلا کہ وہ شناخت پلیٹ ان لوگوں کی بھی ہوئی جو کہ ایک ہی ماہ سے پہلے سے جیل میں تھے. تو سوشل میڈیا کے پیچھے چل کے ہم نے غلط بلد ہر چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ رگڑا لگا دیا. تو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ رزسٹ کرے, وہ کھڑا ہو, اس کے سامنے غلط بات بھی ہونی ہے, ٹھیک بات بھی ہونی ہے, اس نے غلط بات کے سامنے رزسٹ کرنا ہے. تو ہم نہیں کہتے وہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ان پہ اثر انداز ہونے کی بات کرے. تو اسی لیے تو ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ججز کی بات کرتے ہیں. سر بعض کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں پہ جوڈیشل سسٹم نے رجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ آگے سے انہیں ہراساں کیا گیا, ایون کہ آپ کہہ لیں کہ انہیں ایک طرح اغوا کر کے اپنی تحویل میں رکھا گیا بعض وکلا کی جانب سے. یہ ماضی میں کافی واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ دیکھیں اس معاملے میں یہ معاملہ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا جو ہماری اگر ایپیکس کورٹ جو ہے, جو سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وہ اگر ان میں سخت ہو, وہ ان کی وش ہو, ان کی خواہش ہو ڈسٹرکٹ کو اپنا سٹینڈ کرنے کی, کھڑا کرنے کی, تو وہ ان کے سامنے کھڑے ہوں. وہ اپنے لیے صرف کھڑے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہی تو ہمارا شکوہ ہے ہم سے. ہم کب کہتے ہیں کہ جج کمزور ہو؟ ہم تو کہتے ہیں جج انڈیپینڈنٹ ہو, جج بغیر خطر کے اپنا انصاف فراہم کریں. وکلا تو یہ چاہتے ہیں. اگر وکلا میں چند لوگ ایسی کوئی حرکت کریں تو وہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کے سامنے رجسٹ کیا جا سکے. کس نے ان کو منع کیا ہو؟ یہ ان کے اندر اپنے اندر کوئی خرابی ہو سکتی ہے, بار کم از کم نہیں چاہتی کہ وہ نہ کرے. اور تو کہتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھیں, اور جہاں ہم خرابی کرتے ہیں, جو ہمارا ڈومین ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا, وہ ہم کرتے ہیں. جو آپ کا ٹھیک کرنے والا وہ آپ بھی اپنا رول لے. اچھا سر, جس طرح باقی ممالک میں انسانوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جانوروں کے بھی حقوق اور بالکل منظم, بلکہ انگریز تو اکثر ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ اینیمل رائٹس کی بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں اس حوالے سے جانوروں کے حوالے سے کیا قانون موجود ہیں, اور اگر موجود ہیں تو کس حد تک امپلیمنٹ ہے؟ دیکھیے, قانون تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں پاکستان میں موجود. ایشو تو ہے امپلیمنٹیشن. ہمارے پاس انسانوں کے حقوق کے بھی قانون ہیں, ہمارے پاس جو جانور ہیں ان کے تحفظ کے بھی قانون ہیں, ہمارے پاس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے بھی حقوق ہیں. ہمارے پاس لا تو سارا کچھ موجود ہے, لیکن جب ہر کوئی اپنا اپنا کام نہیں کرتا تو پھر وہ قانون ایک طرف ہو جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کہیں اور چلی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا یا حکومت کا؟
देखिए जी, अदलिया का एक अपना डोमेन है, गवर्नमेंट का एक अपना डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का एक अपना डोमेन है, सब ने अपना अपना काम, लेजिस्लेशन का एक अपना डोमेन है। हम सब जब तक एक पूरे इरादे के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इसको ठीक करने की बात नहीं करेंगे, उस वक्त ये ठीक नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अरसा इसमें डिक्टेटरशिप रही, और जब अगर डेमोक्रेसी भी आई तो वो भी मैं समझ वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। एक अदर लीडर के सामने पूरी की पूरी जमात जो है वो बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह वो हाँक लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ट्रू डेमोक्रेसी आने से, अदलिया की आज़ादी जो है ट्रू मानव में होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ के होने से ही इस मुल्क ने तरक्की करनी है और इस मुल्क ने दुनिया में अपना नाम पैदा करना है। अच्छा सर, खान साहिब ने ग्लोबल वार्मिंग को नज़र में रखते हुए काफ़ी अहम स्टेप उठाया, प्लांटेशन का, दरख्त लगाने की बात की जा रही है। अगर कोई आने वाली हुकूमत मुस्तकबिल में इन दरख्तों को काटती है तो उसके हवाले से कोई कानून मौजूद है? जी, कानून तो पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है, सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने नई प्लांटेशन के हवाले से काफ़ी काम किया है और इसको एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए बड़ी उनकी काविश है। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास वाटर रिजर्वेशन जो है उनकी रिजर्वायर्स जो है उनकी बहुत कमी है, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो करप्शन है, जिसको अब हम शायद बुराई नहीं समझते, इतनी वो आम हो गई। उस करप्शन पे काबू डालने की जरूरत है। सारा कुछ ठीक हो सकता है। हमारा मुल्क दुनिया में बड़ा खुशकिस्मत तरीन मुल्क है, इसमें हर किस्म की नेमत अल्लाह पाक ने दी हुई है, हर तरह के मौसम दिए हुए हैं। सिर्फ इसको सबको एक यूनिफाइड तरीके से इंजॉय करने की जरूरत है, कमांड करने की जरूरत है, गवर्न करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक सवाल मेरी तरफ से भी और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी अमूमन अब ये आवाज़ उठ रही हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट है ये शरीफ बरादरान पे इतनी मेहरबान क्यों रही है? जजेस बात असर ले जाते हैं जी। ये अब ये क्योंकि जनरल पॉलिटिक्स का टॉपिक है और मैंने जनरल पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जैसे मैंने कहा कि ये 62 लोगों के लिए यहाँ पाकिस्तान में फ़ायदा लेना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो शायद शरीफ बरादरान भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। इसका ये मतलब है कि शरीफ बरादरान हुकूमत से ज़्यादा बासर हैं अपने इदारों पे? ये इंडिविजुअल की बात होती है जी, क्योंकि जजेस जो है वो एज इंडिविजुअल चल रहे हैं और इसमें क्या बात की जाए जी, गवर्नमेंट को भी जो दिल करता है वो फैसला ले लेती है। अच्छा सर, बार किस तरह से प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है? बार ने हमेशा बार की बड़ी खूबसूरत रवायत रही है। बार ने कभी जो अपना प्रोफेशनल वकला के अलावा बिजनेस जो वकला करते थे वो या जिनका जो रेगुलर बार में जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी उन लोगों को इलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन दरमियान में कुछ अर्सा ऐसा आया, कुछ फेज आया कि यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल जो है वो इलेक्ट हुए। वोटर कंफ्यूज हो गया, वोटर परेशान हो गया, वोटर थोड़ा मायूस भी हुआ। लेकिन पिछले कोई 2 सालों से दोबारा हम समझते हैं कि वेव आई है कि वोटर ने महसूस किया है कि उसके अपने लिए सिर्फ, अगर उसने अपने लिए कुछ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे वोट दे, प्रोफेशनल आदमी को वोट दे और इस जो प्रोफेशनलिज्म की बात करे और जो पैसे का फैक्टर है उसको डिस्कस करें। और ये बाहर के अंदर ये वेव आई है और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि ये वेव जो है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी और नॉन प्रोफेशनल वकला के लिए इलेक्शन लड़ना इंशाल्लाह ये नामुमकिन करेंगे। अच्छा सर, पहले तो वकील बनना काफ़ी आसान था, आपने BA किया और सिंपल सा LLB में दाखिला ले लिया। अब तब्दीली लाई गई है कि आपके BA करने के बाद अगर LLB में दाखिला लेना है तो उसके लिए पहले काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो आपको पास करने पड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुस्तकबिल के हवाले से वकला के रवैये में या जो आने वाली न्यू जनरेशन है वकला की, उसमें क्या तब्दीली लाएगा? जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था जी। ये एक ऑब्स्टिकल जो है मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए
एंट्री टेस्ट और उसके बाद लॉ ग्रेजुएशन के बाद फिर लॉ गेट का हमने टेस्ट रखा है। मैं उस वक्त मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जब इसको इंडक्ट किया गया। इसमें हमारा एक इशू, बहुत बड़ा इशू ये है कॉम्पिटेंसी की बात है। तो कॉम्पिटेंसी जो है वो, अगर कॉम्पिटेंट बंदा प्रोफेशन में आता है तो वो उसको प्रोफेशन का ज़्यादा एहसास होगा, प्रोफेशन से ज़्यादा लगाव होगा और वो खराबियों पे जगह जगह रुकावट डालने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ इसको, और हमें किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कॉम्पिटेंसी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अच्छा सर, क्या वजह है कि आजकल वकला गर्दी काफ़ी आम होती जा रही है, या अगर यूँ कहा जाए कि आजकल के वकला खुद काफ़ी सारे, ये नहीं कि सब ही, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि वो खुद को कानून से बालातर समझने लग गए। थोड़ा कि मैं इसमें तो ये बिल्कुल जैसे आप करें ऐसा बिल्कुल सारा के सारा दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशरे में ओवरऑल तशद्दुद का रुझान में इजाफा हुआ है, और फिर मीडिया का दौर है, फौरी तौर पे कैमरा कैच करता है। ये हमारा प्रोफेशन क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, और मैंने पहले अर्ज किया कि पहले सिर्फ जो प्रोफेशनल वकील नहीं होता था, दूसरा उसको वकील मानते नहीं था। अब क्योंकि वो पैसे की फरावानी हो गई, पैसा इन्वॉल्व हो गया, प्रॉपर्टीज महंगी हो गई, लैंड माफिया ने अपने जो है बच्चे उनको प्रोफेशन में शामिल कर दिया, बिजनेसमैन ने कर दिया। इवन मैं जो कहता हूँ कोई मुआशरे का कोई तबका ऐसा नहीं रहा जिसने हमारे प्रोफेशन में अपने बच्चों को इंडेक्ट नहीं किया। इसकी वजह से हमारा जो प्रोफेशन है, जिसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहते थे, वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स मुकम्मल तौर पर नहीं है। और क्योंकि बाकी तमाम लोगों के पास पैसे की फरावानी हुई सिवाय इसके कि जो प्रोफेशन वकील था, तो वो थोड़ा डोमिनेट कर गया, जिसकी वजह से शायद ऐसा महसूस होता है कि इसमें कोई तशद्दुद का पहलू है। हालांकि मैं समझता हूँ कि मोर देन 95% वकला जो हैं वो आज भी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ वो गोरमान हैं और तशद्दुद के खिलाफ हैं, तशद्दुद को डिस्करेज करते हैं। सर, जो पिछले दिनों वाक़या हुआ था डॉक्टर्स का और वकला के आपस में क्लैश हुआ, उसमें आप कह रहे हैं कि तकरीबन सारी कचहरी ही नज़र आई थी जब इन्होंने आके डॉक्टर्स पे हमला किया। तो अगर आप कह रहे हैं कि 95% वकला पुरअमन है, तो क्या ये सिर्फ 5% थे जो इतने ज़्यादा जत्था बना के आए थे और इन्होंने आके हमला किया? देखें जी, लाहौर में तकरीबन मोर देन 25,000 वकला हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ सारी की सारी कचहरी आ गई ना। उस वाक़े पे हम कोई इतना समझते हैं कि हम कोई प्राउड फील करते हैं कि वो ठीक है ना, उसको डिफेंड करते हैं। वो गलत हुआ, वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन इसमें सारे का सारा कसूर अगर हम सिर्फ वकला को डालें तो वो भी गलत है। देखिए कि वो 5, 7, 8 किलोमीटर कहाँ से अवाने अदल से वकला जुलूस की शक्ल में निकले। पुलिस को एक लम्हे का पता था, पुलिस साथ साथ चल रही है, मॉब जहाँ भी जाता है हमेशा पुलिस की जिम्मेदारी होती है, रास्ते में रोका जाता है। ऐसे महसूस हुआ हमें कि जैसे ये जानबूझ के ऐसा होने दिया गया, और मॉब जब होता है तो मॉब नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन मैं इवन देन समझता हूँ कि हमारे वकला को, स्पेशली उस वक़्त के जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो रास्ते में रोकते इसको, हर सूरत में रोकते। जो वीडियो दिखाई गई डॉक्टर की, वो मैं समझता हूँ इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गफलत थी। इंतज़ामिया को एक रात पहले ये कर लेना चाहिए था कि ये उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं, ताकि वो सारे जितने जज्बात थे वो सारे नॉर्मल होते और बिल्कुल सुबह ज़रूरत ही ना महसूस होती है ऐसा, और उसका इजलास करने की भी जरूरत नहीं होती। तो उस वक़्त मैं समझता हूँ इंतज़ामिया की गफलत है, चाहे डॉक्टर्स की
اس میں غفلت شامل ہے. کچھ ہمارے بھائی جو ہیں ان کا رویہ بھی غلط تھا جس وجہ سے سارا واقعہ ہوا. ادروائز ہمارے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے اپنا قابل عزت لوگ ہیں. ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے, معاشرے کے کسی بھی طبقے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ابھی میں تو ان کی بڑی اس حوالے سے بھی تعریف کروں گا کہ جب یہ کووڈ آیا اس دفعہ تو میں نے کوشش کی کہ مجھے کسی طرح باہر میں ویکسین کے لیے کوئی سہولت مل جائے. تو انفارچونیٹلی نہ تو گورنمنٹ لیول پہ اور نہ ہمارے ہائی کورٹ لیول پہ کوئی بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ نہ کر سکا. ایک رات میں واقعہ سناتا ہوں کہ میں نے اس وقت جو سیکرٹری ہیلتھ ہے بیرسٹر نبیل عوان, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ بیرسٹر ہو یار, آپ کیوں نہیں ہائی کورٹ کے لیے کر رہے. تو وڈ یو بلیو کہ انہوں نے صرف چند گھنٹوں کے مارجن سے انہوں نے ہائی کورٹ میں نہ صرف ہمارا کیمپ جو ہے اس کو ارینج کیا بلکہ صبح خود میں نے اس کو اوپننگ کی. اور وہاں جو ڈاکٹرز ہیں میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں ہائی کورٹ بار میں ان تمام سینئر ڈاکٹرز کو بلا کے ان کو رسپیکٹ دوں. وہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, اور وہ واقعہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم کوئی بھی فخر محسوس کریں, وہ شرمندگی کی وجہ سے. لیکن میں ایون دن پھر کہتا ہوں کہ وہ بہت چند لوگ تھے, اور اس واقعے میں بھی بعض بے گناہ مکلا کو گرفتار کیا گیا, وہ بھی قابل مذمت تھا. میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی, آج بھی کہتا ہوں کہ انتظامیہ کا رول نہ صرف غفلت پر مبنی تھا بلکہ بعد میں انہوں نے وکلا کے ساتھ زیادتی بھی کی, اور ہمارا جوڈیشل سسٹم اس وقت بالکل اپاہج ہو گیا. انہوں نے جو بے گناہ وکلا تھے ان کو بھی انصاف دینے سے وہ قاصر ہے. جو باپ تھے ان کا تو چلو علیحدہ کیس تھا, لیکن جو بالکل بے گناہ تھے, میں خود اس سسٹم میں انوالو رہا ہوں. تو یہ واقعہ جو ہے وہ اس کو پوری ٹوٹالٹی میں لینا چاہیے, ایک پرٹیکولر پوائنٹ میں نہیں لینا چاہیے. اچھا سر, مطلب جیسے پولیس نے رستے میں وکلا کو روکا نہیں, یا انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص فوائد تھے جو یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وکلا اور ڈاکٹر؟ جی میں بالکل اس میں کلیئر ہوں. جی وکلا میں سمجھتا ہوں معاشرے کا سب سے وائبرنٹ ایک کمیونٹی ہے. جو آپ دیکھیں وکلا کی تاریخ دیکھیں, یہ ہمیشہ زیادتی جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جب بھی ججز پہ مشکل وقت ہے تو یہ ججز کے ساتھ جا کے کھڑے, اور جب ججز اور وکلا ایک کمبینیشن ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر بار مضبوط ہوتی ہے, پھر جوڈیشری مضبوط ہوتی ہے, اور اسی وقت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا کی بات کی جاتی ہے. اور جو بااختیار لوگ تھے ان کو یہ کمبینیشن ایکسیپٹیبل نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا یہ سوٹ کرتا تھا کہ وکلا یہ ان پاپولر حرکت کریں. انہوں نے اس کو ہونے دی اور ہم سے بیوقوفی ہوئی, اور ہمیں وہ جو ہم عدلیہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوا کرتے تھے اور ہم تو آج بھی کھڑے ہیں, کوشش کی گئی کہ ہم ان سے دور ہو جائیں اور وہ جوڈیشل سسٹم اور وہ ججز ان کی مرضی کے مطابق چلیں, جیسا وہ سمجھتے ہیں سسٹم چلے ویسے چلانے کی کوشش. تو یہ ایک سازش تھی وکلا کو بینچ سے دور کرنے. اچھا سر, اس آخری سوال سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ حکومت پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بار کے لیے یا عدالتی کارروائی کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو اٹھانی چاہیے؟ بار کے لیے تو میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں جی, بار جو ہے ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے گورنمنٹ کے فنڈز پہ, اور انفارچونیٹلی بارز کو بھی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جاتا. بار کونسل ایکٹ میں بھی جو پروویژن گرانٹ اینڈ ایڈ ہے اس میں ورڈ بے ہے, شل نہیں ہے. ہماری ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں بجٹ میں ہمارا حصہ دیا جائے جس کی وجہ سے بار انڈیپینڈنٹ ہو. بار مالی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوگی تو بار بالکل ووکل ہو کے آزادی کے ساتھ میں ہر خرابی کے خلاف بولے گی اور کسی سے امپریس نہیں ہوگی, حق کی بات کرے گی. اور اس پہ کیونکہ اس دفعہ موجودہ ہائی کورٹ بار میں بھی فنڈز کی انتہائی قلت ہے, لیکن اس کے باوجود
ہم نے الحمدللہ جب بھی کچھ غلط ہوا ہے، چاہے وہ آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں ایلیگیشنس کی بات ہوئی ہے یا کوئی اور خرابی ہوئی ہے، تو ہائی کورٹ بار نے اپنا رول پلے کیا ہے. گورنمنٹ سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کو مالی طور پر انڈیپینڈنٹ کیا جائے اور بجٹ میں ان کا مینڈیٹری حصہ رکھا جائے، کیونکہ جب مضبوط بار ہوگی اسی وقت مضبوط جوڈیشری ہوگی، اسی وقت رول آف لا کی ہم توقع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے معزز مہمان محمد مقصود بھٹر، پریزیڈنٹ آف لاہور ہائی کورٹ بار. ان کی گفتگو آپ نے سنی. اس شو سے میں آپ سے چاہوں گا اجازت، ملاقات ہوگی اگلے شو میں. اللہ حافظ.